ہر حال میں اللہ سے بدلتے ہیں. اجتماعیت کے کچھ اسباب ہیں جن کے بغیر اجتماع ممکن نہیں. یہ پہلا سبب یہ ہے کہ اس کام کو ذمہ دار وسعت قلبی کے ساتھ کرے. سب سے پہلی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت کہا گیا ہے. امت کے لیے رحمت، سراپا رحمت. کیا آپ امت کے لیے سراسر رحمت ہے. اور اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرم ہو کر رہیں. ان کے ساتھ آپ نرم ہو کر رہیں. آپ غور کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصول کی تعلیم دینے کے لیے بے اصولی کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. انہیں اصول کی تعلیم دینی ہے تو دو طرح کی بے اصولیاں ہیں. اس کی دو مثالیں پیش کروں گا. ایک بے اصولی اللہ کے بارے میں، شریعت کے بارے میں. ایک بے اصولی شریعت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں. ایک بے اصولی اپنی ذات کے بارے میں. ایک نبی کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے احکام توڑنے سے، ایک نبی کو تکلیف پہنچتی ہے نبی کی ذات کو ستانے سے. اب میں مثالیں پیش کروں گا. ایک نبی کو اذیت ہوتی ہے اللہ کے احکام کو توڑنے سے، ایک نبی کو اذیت ہوتی ہے نبی کی ذات کو تکلیف پہنچانے سے. دونوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہوا؟ پہلی بات ہے ایک شخص نے مسجد میں پیشاب کیا. صحابہ دوڑے اس کو روکنے کے لیے. فرمایا کہ اس کو پیشاب کرنے دو. تو کیا ایک آدمی نے مسجد پیشاب شروع کیا. پیشاب پورا کرے گا تو مسجد زیادہ گندی ہوگی. ابھی تھوڑا ہی ہوا ہے، اگر روک لے پیشاب کا روکنا اس کو تکلیف دے گا. اس کو پیشاب کی تکلیف کا ہونا زیادہ بڑی بات ہے مسجد کے ناپاک ہونے سے. اس لیے کہ اصولی بات ہے کہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، مسجد بیت اللہ سے ادنا ہے. تو پھر ایک مسلمان کو مسجد پیشاب کرنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں. میں لا تظلموا، اس کو روکو مت. لا تظلموا، اس کو مسجد پیشاب کو روکنا مت. اس کو تکلیف دینا مسجد کو پاک رکھنے کے لیے یہ مسلمان پر ظلم ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہے. پاک ہو جائے گی. پیشاب کرنے اس نے آپ کی اجازت سے مسجد میں پیشاب کیا ہے، پورا کیا. یہ معاملہ شفقت کا. پھر اس کی بے اصولی کو چھوٹا کیا. آپ صحابہ نے اس کے پیشاب کرنے کا اعلان نہیں کیا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے جا کے خود میں اعلان کیا. آج کل کو مزاجی ہے، کسی غلطی مل جائے تو جس آلے سے، جس راستے سے، جس اخبار سے، جس رسالے سے، جس طریقے سے بھی اس کی برائی کو پھیلایا جا سکتا ہوگا لوگ اس پر بھی طاقت لگا دیں گے کہ فلاں گائب جلدی سے پھیلایا جائے دنیا میں، تاکہ ایک آدمی اپنے مقام سے گرے اور ایک آدمی کا مسلمان کے درمیان اس کا مقام. لوگ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے مقام سے گرانے کے لیے کیا کیا کوششیں کی جائیں. کوشش میں لگے رہتے ہیں.
دوسرے لوگ صحیح ہے کہ اس کو اس کے مقام سے کیسے گرایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پیشاب پورا کرنے دو. فرمایا کہ ایک بول پانی میں یہاں بھاگ دو مسیح ہو جائے. یہ بے اصولی تو ان سے ہوئی ہے اللہ کے دین کے بارے میں, مسجد کے بارے میں. اس میں آپ نے یہ کیا. ایک بے اصولی ہوئی صحابی سے دین کی دعوت اور جہاد کے بارے میں. رسولیہ ہوئی. ایک صحابی تھے حاجی نبی بنتا ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ پر حملے کی تیاری کا راز کھول دیا. خط لکھا مکہ والوں حالانکہ یہ بڑے خط لکھا مکہ والوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں, تم اپنی عبادت کر. بہت بڑا غلط خط چلا دنیا مرورہ سے. ایک عورت اس خط کو اپنے بالوں میں چھپا کر لے کر چلی. آپ کو اللہ نے وہی سے بتایا اس لیے کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے محافظ ہیں. اللہ اپنے دین کے محافظ ہیں. جو لوگ دین کو نقصان پہنچانے میں سمجھتے ہیں کہ اس بات کی کسی کو خبر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اپنی دین کی حفاظت کے لیے کسی کے مکر کو یا کسی غلط تدبیر کو اللہ تعالیٰ امیر مسرور نبی تک اس کو پہنچا دیتے ہیں اور راز کو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. یہ ایک بشمار واقعات ہیں جسے ایک عرض کر رہا ہوں. انہوں نے یہ عورت لے کر چلی. آپ عثمان کو سردار کو کہا جاؤ ایک تیز سواری پر اور فلاں فلاں جگہ پر روضہ خاک ایک جگہ ہے, وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی. اس عورت سے خط لے کر آؤ. بتانا چاہتا ہوں یہ کام کسی استاد قلبی سے ہوتا ہے. اس عورت سے جا کر پرچہ منگوایا, اس سے نکلوایا, لے کر آئے. پرچہ کھلا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کافر مکے کفار پر حملے کا ارادہ کر لیا ہے اور یہ تیاری ہو رہی ہے, تو ہم نے بات کیا. خط کھلا آپ برائے مشورے والوں کے دیکھو بھائی چلو میں آپ کو اجازت دیجیے میں اس منافق کو قتل کر دوں جس نے آپ کا راز کفار پر کھولا ہے اور یہ آدمی کافروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس میں کیا شک ہوتا ہے؟ نہیں میں آپ کو بہت اچھی وغیرہ مثال ہے. اگر یا تو یہ بات عام ہے, اس سے بھی لڑنا ہو اس کو کسی جماعت کے ساتھ یا کسی فرقے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. یہ تو فلاں کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ ہی نہیں, یہ تو فلاں کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ ہی نہیں. میں کہتا ہوں کوئی آدمی کسی مسلمان کے بارے میں یہ کہے کہ ہماری جماعت میں نہیں ہے, یہ کہنا ایسا ہے کوئی آدمی اپنے ہاتھ کے بارے میں یہ کہے کہ میرے بدن کا حصہ نہیں. اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ ذہنی طور پر اختلاف, اللہ مجھے معاف فرمائے, یہ ایک عادت بن چکی ہے لوگوں. کسی مسلمان کو دیکھ کر یہ تصور کرنا کہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے, میں کہتا ہوں امت کے اختلاف میں مجرم ہونے کے لیے کافی ہے. امت کے اختلاف کا مجرم ہونے کے لیے کافی ہے. آپ کسی مسلمان کی بات کو دیکھ کے کہتے ہیں ہماری جماعت میں سے نہیں.
آپ کسی مسلمان کو دیکھ کے یہ کہہ دیں کہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، آپ اللہ کے نزدیک مجرم ہیں۔ آپ ایک مسلمان کے بارے میں یہ کہا تھا، کافی بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں سے نہیں۔ صرف آپ کافر کے بارے میں کہہ سکتے ہیں ہمیں سے نہیں ہے، مومن کے بارے میں کوئی یہ کہہ دے ہمیں سے نہیں ہے، یہ اللہ کے یہاں امت کے اختلاف کا مجرم ہے۔ امت کے اختلاف کا مجرم ایک مومن کے بارے میں یہ کہہ رہا کہ ہمیں سے نہیں ہے۔ اس نے کافروں کو خط لکھا ہے اور آپ چھپ کر تیاری کر رہے ہیں حملے کی، اور اس نے کافروں پر آپ کا راز کھول دیا۔ پہلے اسے پوچھا جائے اس نے ایسے کیوں کیا، پہلے اسے پوچھا جائے اس نے ایسا کیوں کیا، جواب دے۔ اس سے پہلے پوچھا جائے اس نے ایسا کیوں کیا۔ غلطی کرنے والے سے غلطی ہوئی ہے، اس کی وجہ معلوم کرے کہ آدمی نے ایسا کس مجبوری میں کیا۔ حاطب نے ایسے کیوں کیا؟ یا رسول اللہ، میرے بچے مکہ مکرمہ میں، آپ جتنے بھی ہیں، آپ ہیں اور آپ کے اور صحابہ ہیں، سب کے وہاں متعلقین موجود ہیں جو اپنے اپنے آدمی کی حفاظت کر لیں گے، لیکن میرا کوئی وہاں رشتہ دار نہیں ہے جو میرے بچے کی حفاظت کرے۔ میں نے کافروں پر ایک احسان کیا ہے تاکہ اس احسان کے بچے میرے بچے کی حفاظت کر دے، میرا تو مقصد یہ تھا۔ میں ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یہ بیچارے کی کمزوری ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا کہ عمر اس حکمت کے بڑھایا جاتا ہے، حکمت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک آدمی آپ کے ساتھ رہ کر آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، عمر نہیں، ایسا نہیں، یہ اس نے بیچارے نے اس مجبوری میں کر لیا تھا، اور یہ تو بدری صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ بدر کو معاف کر چکے ہیں، لہٰذا عمر تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس آدمی کو قتل کرنے کا یا اس کو سزا دینے کا، یہ انہوں نے غلطی میں مجبوری میں ایسا کر لیا ہے، آپ فرمایا کہ ہم اسے معاف کرتے ہیں۔ تو واقعہ اسی بات یہ ہے، اگر کوئی شخص براہ راست آپ کو ستاتا ہے تو بات آپ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی دعوت کے کام کرنے والوں پر اذیتیں نہ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس دعوت کے کام کرنے والوں پر اذیتیں صرف اسے لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی وسعتوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ اتنا بڑا کام لے کر کھڑا ہوا ہے، مبلغ ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے قریب والوں کے ذریعے تمہیں اذیت دے کر، میری بات میں کچھ کہہ رہا ہوں، تمہارے قریب والوں کے ذریعے تمہیں اذیت دے کر تمہارے دل کی وسعت کو جانچنا چاہتے ہیں کہ تم اسلام کے قابل ہو بھی یا نہیں۔ تم اسلام کے قابل ہو یا نہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے قریب والوں کے ذریعے تمہیں تکلیف پہنچا کر تمہارا امتحان لیں گے کہ تم اس کام کے کرنے کے قابل ہو یا نہیں۔ ایسے تھوڑی ہے کہ آدمی کو صرف جو ہے قرابت داری میں، رشتہ داری میں آدمی کسی کام کا کے قابل ہو جائے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، انبیاء کا امتحان لیا ہے، سب سے امتحان لیا ہے۔ بیٹے کو ذبح کروانا یہ اس بات کا امتحان تھا کہ اس سے آخری درجے کی قربانی ہے، اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو باقی امتحانات میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کو ذبح کرانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا، ہم ایک آخری درجے کا امتحان لیں گے آپ کا،
آپ یہ سوال مت کرنا کہ آپ بچے کو ذبح کیوں کروا رہے ہیں. ہم آپ کو حکم دیں گے کہ بیٹے کو ذبح کرو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی سزا کے، بغیر کسی حکومت کے. آپ اس کو ذبح کریں گے اس لیے کہ ہمارا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نبی کا امتحان اس طرح لیتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائش دی جاتا تھا. آپ کو ستائش دی جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا، آپ کے نبی ہونے کا امتحان لوگ لیتے تھے اور آپ کے نبی ہونے پر اطمینان کرنے کے لیے آپ کو ستایا جاتا تھا. آپ تو نبی ہے تو مانیے نہ مانتے نہیں، ایسا نہیں ہے. نبی کو بھی کیا ماننا ہے. نبی کو نبی ماننے کے لیے دشمن ستا کر یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ نبی ہے یا نہیں. انبیاء کو انبیاء ماننے کے لیے کافر کے پاس دو چیزیں ہوتی تھی. ہمیں بہت عام بات ہے. کافر کے پاس دو چیزیں ہوتی تھی نبی کو نبی ماننے کے لیے. ایک مال کا لالچ، اور دوسرے ان کو جسمانی اذیت دی جائے. کافر کے پاس نبی کو نبی ماننے کے لیے دو چیزیں ہوتی تھی، ایک مال کا لالچ اور ایک بدنی اذیت. اگر یہ ان دونوں میں مال کو تو رد کر دیں تو یہ نبی بادشاہ نہیں. یہ تو بلقیس نے امتحان دیا تھا. یہ امتحان تو کافرہ بلقیس جو سورج کی پجاری تھی اس نے امتحان دیا تھا آپ کا کہ آپ نبی بادشاہ ہیں. اور کفار آپ کو ستا کر آپ کے نبی ہونے کا امتحان دیا کرتے تھے کہ دیکھنا ہے کہ نبی ہے یا نہیں ہے. لیکن نشانہ یہ یہود کے بڑے عالم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنا چاہتے تھے کہ یہ نبی ہے یا عام انسان ہے. اس کو جانچنے کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور زیادتی کرنے کے لیے، آپ کو ستانے کے لیے کوئی سبب ہونا چاہیے. انہوں نے آپ کو بطور قرض مال پیش کیا. آپ نے جماعت قرض لیا اور قرض کی ادائیگی سے 3 دن پہلے آپ کے گریبان بکری کا کوئی دھکا دیا اور آپ سے اپنے قرض کا مطالبہ وقت سے 3 دن پہلے کیا. وقت سے 3 دن پہلے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ برداشت کرتے ہیں. حالانکہ ظلم تو کوئی برداشت نہیں کرتا نا. ظلم تو کوئی برداشت نہیں کرتا. انہوں نے آپ کا گریبان پکڑ کر آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ اور اپنے حق کا مطالبہ کیا اور یہ مطالبہ وقت سے 3 دن پہلے کیا ہے. یہ مجھے معلوم تھا کہ وعدہ خلافی نہیں کرے گی. اگر 3 دن گزر گئے، آپ نے اپنا قرضہ واپس کر دیا، قرضہ ادا کر دیا، تو پھر آپ کو ستانے کا کوئی موقع نہیں ملے گا. آپ کو ستانے کا موقع یہ ہے کہ 3 دن پہلے اپنے حق کا مطالبہ کریں. آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ، اپنے حق کا مطالبہ کیا. نبی کو یہ بتانا ہے کہ ہاں ہم نبی اپنے اخلاق سے، ہم بھی مسئلہ قلبی سے، اور ہم نبی تحمل سے اور صبر سے نبی ہوتے ہیں. نبی اپنے صبر سے، اپنے تحمل سے، اپنے مسئلہ قلبی سے نبی ہوتے ہیں. یہ نبی کا نبی ہونے کی علامتیں ہیں. ایسا کیا حضرت عمر نے تلوار نکال دی. یہ ہے سننے کی بات. یہ ہے سننے کی بات. حضرت عمر نے ہم سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے مسلم ہیں اور وہ مقابلے پر تکلیف دینے والا یہودی ہے. حضرت عمر نے تلوار نکالی. اجازت دیجیے میں اس یہودی کو قتل کر دیتا ہوں جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک ایسا عمل کیا ہے جس کی اس زمانے میں مجھے اور آپ کو شدید ضرورت ہے.
آپ نے اس موقع پر حضرت عمر کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے جس کی مجھے اور آپ کو اس زمانے میں شدید ضرورت ہے۔ جب حضرت عمر نے تلوار نکالی اس یہودی کو قتل کرنے کے لیے تو آپ نے حضرت عمر کو ڈانٹ دیا۔ یہ ہے بہت کام کی بات آپ نے کرا، لیکن اس سے بڑا مقصود نہیں ہے۔ اس واقعے سے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے، کیا اصول ملتا ہے، اس کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ فرمایا کہ جتنے پیدا ہوتے ہیں اور جتنے ترقی کرتے ہیں اپنے حمایتی کو ابھارنے اور اپنے حمایتی کا اکرام کرنے اور اپنے حمایتی کو ہمت دلانے سے۔ اب میری بات کو توجہ دینے کو کیا ہمارے یہاں اردو کی ایک مسئلہ ہے یار قربان، اردو کی ایک مسئلہ ہے ران تو رہے رنڈے مسئلہ ہے ران تو رہے رنڈے رہنے رنڈے اس کو رہنے نہیں دیتے، ران تو رہ لے گی یا جو بیوہ ہو گئی رہ لے گی، لیکن جو غیر شادی شدہ ہے چھوڑیں گے نہیں وہ دیں گے، آپ ہماری طرف آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ۔ ہم نے آپ سے بہت ہی کام کی باتیں کرا۔ جب کوئی آدمی اپنے کام سے خالی ہو جاتا ہے یا اپنے متعلقین سے جدا ہو جاتا ہے تو پھر لوگ اسے اپنی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں، ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ۔ ہمیں جواب بہت توجہ دیں گے آپ۔ قابل مالک کے ساتھ جو کچھ ہوا مدینے میں، بائیکاٹ ہوا، بولچال بند ہوئی، سلام کلام بند ہوا، ان کو اچھوت بنایا گیا اور ان کو پورے مدینے میں ان کو میں کہتا ہوں نبو بن گئے، وہ کوئی ان سے سلام کلام نہیں کرتا۔ یہ ایک امتحان تھا کہ اگر تمہارے سارے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام صحابہ تک سب لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں اور سب تم سے کلام سلام بند کر دیں اور سب مل کر تمہارا بائیکاٹ کریں، ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ اگر ان حالات میں کوئی طاقت، کوئی بڑی سلطنت تمہیں اپنی طرف بلائے تو کیا تم ان کی بات پر اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دو گے؟ ان کی دعوت پر اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دو گے؟ یہ کیا آپ کرنا؟ یہ قابل مالک کا واقعہ یہ ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ کیا آپ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ اکبر۔ انصار آپ کو مدینے لے جانے لگے، آپ نے انصار نے آپ سے یہ کہا کہ یہ بات پہلے صاف ہو جائے کہ اگر کل کو آپ کے اپنے اعزا اقارب رشتہ داروں نے آپ کو اپنا لیا، آپ کو اپنا لیا اور آپ سے آپ کے اعزا و اقارب نے آپ کو مکے سے نکالا ہے، کل کو اگر یہ آپ نہیں مان لیا ہے اور انہوں نے آپ کو مکے میں ٹھکانا دیا تو آپ آج ہی بات صاف کر لیجئے کہ آپ ہم انصار کو چھوڑیں گے تو نہیں؟ آپ کو مکے سے نکالا گیا، ستایا گیا، آپ مجبور ہو کر آپ نے مکے کو چھوڑا ہے۔ ان حالات میں بھی انصار نے آپ سے اس بات کی پہلے زبانی گواہی دی ہے اور گواہ بنایا، بعد آپ کے رشتہ داروں کو مجھے کو گواہ دینا، یہی کہہ رہے ہیں آئے کہ نہیں میں بات چھوڑوں گا نہیں، میرا مرنا جینا
میری خبر وہاں بنے گی جہاں ساری خبر بنے گی. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کل کو میرا وطن والے مجھے اپنا لیں گے تو میں اپنے وطن واپس آ جاؤں گا. انسان نے کہا ہم آپ کو اس شرط پر آپ کو ٹھکانہ دیں گے مدینے میں کہ آپ کل کو پلٹ کر اپنے عائشہ کی طرف واپس نہیں آئیں گے. اس شرط کے ساتھ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. بالکل جیسے سوال کرتا ہوں میرا مرنا جینا میں جہاں انصار کا خون گرے گا وہاں میرا خون گرے گا. جہاں انصار کی خبر ہوگی وہاں میری خبر ہوگی.